اولئک یدعون الی النار اور واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ کا کیا مقصد ہے؟ ان کا تو یہ ہو جائے گا، اور اللہ جو اپنا یہ بات بتا رہا ہے ہمیں اور سمجھا رہا ہے کہ یہاں نکاح کرنا ہے یہاں نہیں، تو اللہ کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہے جو آپ کا مقصد ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جنت، ہاں جنت، وہ جنت بی بی نہیں، ہاں وہ جنت جو اللہ کی ہے۔ ہاں ممکن ہے آپ زبانوں میں کئی جنت بی بی کے چکر میں اس جنت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جنت جو جہنم کے مقابل میں ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں تو واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ بإذنہ، والمغفرہ بإذنہ، اور مغفرات۔ اب دیکھیں یہاں مفسرین کے لیے یہ ہے تو درد سر، لیکن پتلی گلی سے گزر جانا بھی تو ایک راستہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ چھیڑیں ہی نہیں مسئلے کو اور آگے چلے جائیں۔ ہاں وَإِلَّا یہاں کتنا بڑا سوال بن جاتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد مغفرت کا کیا مطلب ہے لکھا ہوا یہاں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، مغفرت پہلے ہونا چاہیے تھا نا، واللہ یدعو الی المغفرۃ والجنہ، جنت کی طرف پہنچا کر پھر مغفرت کی بات کی ہے، والمغفرۃ بإذنہ، ہاں وہ پھر بإذنہ بھی لگا دیا، کتنی یہ سمجھانے والی بات ہے۔ بإذنہ اللہ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی بإذنہ، واللہ یدعو الی المغفرۃ بإذنہ، یہ تو جب دوسرے کام کرتے ہیں تب اللہ کہتا ہے بإذنہ، ادھر وہ نسبت فعل کی دی ہے خود کی طرف، اور پھر بھی آگے فرما رہا ہے بإذنہ۔ اب میں نے تو تفسیریں ساری دیکھی، میں نے کہا کہ اس کا پتہ تو چلے یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو اصلاً کوئی سوائے ایک تفسیر میں جو ہے تھوڑا سا ایک اچھی معروف تفسیر ہے، فلسفیانہ مباحث پر مبنی ہے اور بہت اچھی، آج سے 50-60 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو اب وہ تقریباً ہو تو پرانی گئی ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ باتیں موجود ہیں۔ یہ جو اردو کی اکثر تفسیریں ہیں یہ تو بالکل ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ ہاں مر الکرام، ساتھ سے ایسے گزر جاتے ہیں آرام سے اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والمغفرۃ بإذنہ، اور مغفرت پر ادھر کیا مسئلہ بنتا ہے؟ وہ والا مسئلہ، وہ والا جو پہلے مغفرت کے معنی میں عرض کیا ہے۔ مغفرت کا معنی اگر گناہوں کی معافی کریں گے تو پھر یہاں کیا بنے گا؟ جنت پہنچنے کے بعد پھر کون سی گناہوں کی معافی چاہیے؟ یہاں مغفرت کا معنی نقائص کو دور کرنے کی بات ہے، وہی جو پہلے عرض کیا ہے۔ مغفرت کا کلی معنی یہ ہے کہ آپ کے جو اندر نقص ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو اللہ دور کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ غافرہ کا معنی بھی یہی ہے۔ مغفرت یعنی جنت تو دعوت ہے ہی نا، اس زندگی میں آپ کو مغفرت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ مغفرت، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ جو آپ کے نقص ہیں زندگی کے وہ بھی دور ہوتے رہیں گے اللہ کے اذن سے، خود نہیں ہوں گے وہ، یقیناً وہ جو نقص دور ہوں گے تو وہ کس سے ہوں گے؟ اللہ کے اذن سے، یعنی یہ چیز بھی آپ کے اس میں ڈال دی جائے گی، آپ کے حصے میں ڈال دی جائے گی۔ جب آپ اللہ کے مطابق چلیں گے تو مغفرت بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور آپ کی زندگی کے نقائص کو کیا کرے گا؟ اللہ دور کرے گا۔